وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حام میم السجدہ آیت نمبر 1 سے 5 8واں حصہ ہے. آج 2310 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ حام میم السجدہ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ تنزیل الحام میم، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرم و نذیرن، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا، روگردانی اختیار کر لی اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور من بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ درس شروع کر رہا ہوں، اور دیکھیں ہم نے آیت نمبر 4 تک تو پڑھا تھا، اور آج کا جو سبق ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی کافر نے ایسی بات کہی ہو، لیکن ہر کافر اپنی زبان حال سے دیکھیں میرے الفاظ کو ذرا سنیں، ہر کافرانہ روش رکھنے والا، ہر منافقانہ روش رکھنے والا، ہر مشرکانہ روش رکھنے والا زبان حال سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، خواہ کہ وہ برائے نام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو بس ایک ہی اسلام جانتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں ملا تھا، اور اے ہمیں اللہ کی طرف بلانے والے، اے داعی قرآن، تم ہمیں مزید مت چھیڑو، ہمارے پاس جو علم ہے۔ یہ دیکھیں آج کا مسلمان کسی داعی قرآن کو یہ کہہ رہا ہے اپنے زبان حال سے۔ داعی قرآن کہتا ہے آج کے برائے نام مسلمان کو کہ بھئی تم پہلے ایمان کی حقیقت کو سمجھو، اور اپنے حقیقت کو سمجھو، اپنے اللہ کو منزل بنا لو، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر، بلکہ آخرت کو ترجیح دو دنیا کو۔ اور داعی یہ کہتا ہے آج کا کہ تم زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں آج کا جو وہ برائے نام مسلمان ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں اب داعی تو بلاتا ہے اپنی زبان یعنی زبان قال سے بلاتا ہے اور زبان حال سے بھی بلاتا ہے۔ داعی اگرچہ اس کی بات کا اس کے منہ کو جھٹلاتا نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو یا ساحر ہو یا کذاب ہو، یہ نہیں کہتا۔ آج کا مسلمان کسی داعی کو یہ نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے وہ یہ جملہ کہتا ہے داعی کو کہ بھئی کیا میرے ماں باپ غلط تھے؟ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ غلط تھے، وہ جھوٹے تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کو کیا وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے؟ ہمارے باپ دادا جو بھی تم تو کہہ رہے ہو کہ تم مطلب یہ ہے کہ آخرت کو اپنے عمل سے مت جھٹلاؤ، تو کیا ہم تو باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو کیا ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے؟ ہم نے تو کسی سے نہیں سنا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ قرآن میں جملہ ہے کافروں کا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی نہیں ہے۔ مجھے بھی یہ لوگ کہتے ہیں۔ خیر میں تو دیکھیں میں اپنے آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہتا، لیس بشیء، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور بہرحال تو یہ جملہ جو ہے کافر یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے تو ایسی بات نہیں سنی۔ مجھے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو وہ تو ہم نے کسی سے نہیں سنا، ہمارے باپ دادا نے ہمیں تو یہ نہیں بتایا تھا، لہٰذا تم جھوٹے ہو، یعنی زبان حال سے کہتے تم جھوٹے ہو، ہمارے باپ دادا سچے تھے
اور وہ تو بڑے ایک وکھرے انسان تھے، اور ہمارے باپ کی تو کیا ہی بات تھی، اور ہمارے دادا وہ تو بڑے اونچے لوگ تھے، اور ہم میں سے تو کوئی بھی ان کی خاک تک بھی نہیں پہنچا ہماری ان کی اولاد میں، وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارا رخ دنیا کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا مقصود بھی وہ بھی دنیا کے لیے وقت گزارتے تھے، اور آخرت کی تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی اے داعی قرآن جس طرح تم کہہ رہے ہو، لہٰذا ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور انہوں نے تو ہمارے باپ دادا، تم نے تو پگڑی بھی نہیں پہنی بھی، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ پگڑیاں پہنتے تھے، جبے قبے پہنتے تھے، تم کیسے ان کے راستے کو غلط کہتے ہو؟ لہذا ہم تو وہی چال چلیں گے جو وہ چل چکے ہمارے باپ دادا، یا ہم تو وہی چال چلیں گے جو آج مسلمان چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ کرتے ہیں انہی کو کرو، لوگوں کو فالو کرو۔ فیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم فیشن کو فالو کرتے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں جو بھی ہوں، یہ فیشن کو فالو کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جو ہے وہ ایک زمانہ ایسا تھا، یعنی مجھے جہاں تک یاد ہے تو ایسی تصویریں میں نے دیکھی ہیں کہ قمیضیں چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو بس وہ یہ ایک فیشن تھا مردوں کی، قمیضیں چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور عورتوں کو تو خود پتہ ہے کہ وہ فیشن جو ہے ہر سال بدلتے رہتے ہیں، وہ اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا رکھ رکھاؤ، اپنا پہناوا اور وہ فیشن، بس سب لوگ اسی طرح کپڑے اور وغیرہ۔ تو دیکھیں ہم آج اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک دلیل ہے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ کیا ہوا کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آباد ہے؟ کیا ہوا کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ کیا ہوا کہ ہم اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر اپنی مرضی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ جملہ جو ہے آیت نمبر 5، یہ زبان حال سے کہا جا رہا ہے داعی قرآن کو۔ یہ اس وقت کا، آج کے لیے ہے یہ آیت۔ اس وقت داعی قرآن تو ہوگا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ ہم سننا نہ چاہیں کسی کو، یا تلاش نہ کریں کسی کو، یا کسی کی بات نہ سنیں، یا عقل سے کام نہ لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، اپنی عقل سے چھوڑ دیں کہ کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں کہا، لیکن آپ اس بات پر سوچیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں کون ہوں؟ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ میں مرد و خواتین دونوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ آپ خود بخود تو نہیں پیدا ہوئے، آپ تو ایک طریقہ کار ہے جو رب نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور رب نے آپ کو یہ ساری قانون جو ہے آپ کی پیدائش کا، یہ تو رب نے بنایا ہے، ورنہ آپ وہ کسی جراثیم کو، وہ جو مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی اس کو رکھ دیں تو وہ تو نہیں وہ ہوگا، فرٹیلائز ہوگا، الا یہ کہ اس کو ایک رحم کے طریقہ کار کے مطابق نہ اس کو کیا جائے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری پیدائش تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بے مقصد ہمارا یہ ماننا ہے زبان حال سے کہ ہماری پیدائش بے مقصد ہے، ایک بات۔
دوسرا، اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ نہیں بامقصد ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری پیدائش محض دنیا کے لیے ہے۔ اللہ نے یعنی اللہ کے پاس، اللہ ہمارا رازق نہیں ہے، ہم نے خود جو ہے اپنے زور بازو سے رزق کمانا ہے اور ہم نے دنیا ہی کو مقصد بنانا ہے۔ میرے باپ نے یہ اپنے ترکے میں 5 لاکھ روپے چھوڑے، میں 5 کروڑ روپے چھوڑوں گا، اور دنیا کمانا میرا نصب العین ہے۔ زبان حال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا، دیکھیں ہم سب دنیا ہی کی طرف ہماری نظریں ہیں، دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی کو محسوس کر رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں، کون سی باتیں آپ کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں؟ دنیا کی خوشیاں، خوشخبری آپ کے لیے کیا ہے دنیا کی، جس کو آپ خوشخبری کی دیکھیں یہاں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں بشیرن و نذیرن، خوشخبری دینے والی ہے یہ کتاب اور ڈرانے والی ہے، لیکن آپ کی نظر میں خوشخبری کیا ہے؟ دنیا۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس ہے کہ دنیا ہی بس کو آپ نے دیکھیں، دنیا کی آپ کی نظر میں کوئی حقیقت ہوگی تو تب آپ کے لیے دنیا خوشخبری کا باعث ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے ذہن کو کھنگالیں، آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کون سی فلم گھوم رہی ہے؟ یہ دنیا کی فلم ہے، دنیا کی تصویریں ہیں جو ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ آپ نہ مانیں کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے۔ یہ میں، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا کاروبار اور یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی اور یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اسی تک ہماری زندگی محدود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے، رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ تو یہ آیت نمبر 5 سورہ حامیم السجدہ کی، یہ ہم اپنی زبان سے ایسا کہہ رہے ہیں، داعی کو کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کے مشرکوں نے زبان حال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس وقت جو بھی آپ کے سامنے دعوت حق پیش کر رہا ہے تو اس کو آپ اپنے عمل سے یہ جواب دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس داعی کی باتوں کے انداز کو سراہیں کہ آپ تو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کا انداز تو بہت نرم لہجہ ہے، آپ تو بہت دھیمی آواز سے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ، بس یہی آپ کی، بس یعنی آپ کا رسپانس یہاں تک محدود ہے۔ آپ کی شکل بڑی اچھی ہے، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، آپ کا انداز بڑا اچھا ہے، مبارک ہو، یہ ہمارا رسپانس ہے بس۔ باقی جو پیش ہو رہا ہے اس پر ہم یہ اپنے زبان سے حل کریں کہ بھئی ہمیں اپنے حال میں مست رہنے دیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ اور روشنی کی تلاشی نہیں ہے، ہمارے دل روشن ہے، ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لینا یہ جملہ جو ہے یہ روشن خیالی کا، یہ آج مستعمل ہے، 2022 1 جولائی آج کی تاریخ ہے۔ یہ روشن خیال، اور اس کے مقابلے میں کیا دقیانوس، پرانے خیالات۔ دین تو اتنا سخت نہیں ہے، آپ جو اتنا سخت کر رہے ہیں دین کو، یعنی یہ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھی اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں، اسلام تو بڑا وسیع المشرب ہے اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ تو یہ ہم اپنے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر داعی کو جھٹلاتے رہتے ہیں اپنے عمل سے۔ کیا مطلب جھٹلانا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیں داعی کو، یا اس کے مخالف بن کر اس کے خلاف جلوس نکالیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ آپ اس کی دعوت کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنا کام کیے جاؤ،
فعمل اننا عاملون، اے داعی تمہیں تمہاری جو دعوت ہے وہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں اپنا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں مبارک ہو، ہم تو ویسے ہی گزاریں گے، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، بخشش ہونی ہے، ہماری شفاعت بھی ہونی ہے، کوئی مائی کلال ہمیں بخشش اور شفاعت سے نہیں روک سکتا۔ اے داعی، بس ہم تو پکے مسلمان ہیں اور سرٹیفائیڈ مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوا ہے، اور بس کیوں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، میرے کان میں اذان دی گئی ہے، میں نے نکاح اسلامی طریقے سے کیا ہے، میری تدفین بھی اسلامی طریقے سے ہوگی، اس لیے یہ میرے اسلام کے واضح ثبوت ہے کہ میں نے مٹھی پر داڑھی چھوڑی ہوئی ہے۔ خاتون کہتی ہے میں نے تو پردہ شروع کر دیا، پردہ کر رہی ہوں، اور کیا کروں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ فعمل اننا عاملون، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا، یعنی آج کا مسلمان یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں بعض باتیں تو بالکل واضح ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں ہدایت ہے کہ بھئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اچھا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ غیر الحق، یہ تفصیل موجود ہے رشوت کے بارے میں، کہ تم اپنے ناجائز کاموں کو پورا کرنے کے لیے رشوت دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ سود کا لین دین حرام ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ دونوں کام ہم بالکل ہماری یعنی اوپر کے نمبر پہ ہے، یعنی بے ایمانی میں، رشوت، حرام خوری، کرپشن میں آج پاکستان کا سر فہرست نام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آج کے 99% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں حق معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم حق کو سمجھے نہیں ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اسلام کو بھی نہیں جانتے کہ اسلام ہے کیا چیز، کیوں ہے، میں کون ہوں، کیوں ہوں، ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو دیکھیں بڑا آسان ہے ہمارا تجزیہ، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا ہے، دنیا ہی کے مسائل ہیں آپ کے دماغ میں بھی اور آپ کے ہاتھوں میں بھی، اور یہ پیسہ چاہیے، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، اسی کے لیے بس گرمی کے موسم میں اچھے سے بنگلے میں آپ رہتے ہیں، ٹھنڈی گاڑیاں ہیں اور ٹھنڈے دفاتر ہیں، ٹھنڈی دکانیں ہیں، بس شان سے جاتے ہیں، شان سے آتے ہیں، اور بس پھر جو ہے آپ غذاؤں پہ توجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ غذاؤں جو فوڈ ہوتے ہیں نا، غذا کے اسپیشلسٹ، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے غذائی چارٹ ترتیب دیتے ہیں، شوگر کے مریضوں کو پھر یہ ڈاکٹر جو ہے فوڈ کے چارٹ بھی دیتے ہیں، یہ بالکل کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، یہ کم کھائیں، یہ بالکل نہ کھائیں۔ اسی میں ہم وہ مشغول رہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے کیا بہتر ہے، ہمارا کیا کریں کہ ہمارا جسم صحت کی حالت میں رہے اور بیماری نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے الرٹ رہتے ہیں، اپنی تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ جملہ ہے جو داعی قرآن کو ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں آج، کہ بھئی باتیں تمہاری تو انداز تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہم نے نہیں ماننا، تم اپنا کام کیے جاؤ، اپنے راستے پر چلو، ہمارا اپنا راستہ ہے، اور ہمارا راستہ کیا ہے؟ دنیا داری۔ یقین جانے آخرت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آج کی میں بات کروں،
اور میں اگر ایک یہ بات کہوں کہ ہمارا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں یقین کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. آخرت میں یقین کا یعنی جزائے اعمال پر اگر ہمارا تھوڑا سا بھی یقین ہوتا تو ہماری زندگی پھر ہم ڈاواڈول ہو جاتے. اس وقت دیکھیں جو داعی قرآن ہے اس کی باتیں آپ پر اثر نہیں کرتی. آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الا یہ کہ چند ایک باتیں آپ اس کی لے لیں سرسری طور پہ، ہاں یہ بات اچھی ہے، ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گی، یا اس کی کوشش کروں گی. باقی تو ساری روایات ہیں. یہ درس کا سننا یا نہ سننا یہ برابر ہے. کیوں کہ ہم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے، اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے، اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے. اللہ کا راستہ خواہشات نفس کی مخالفت کا راستہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. آپ قرآن سے مذاق مت کریں، اس کو مذاق مت سمجھیں. قرآن حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن چیز ہے قرآن، اور اس میں یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے دیکھیں ہم نے تو دین کا مذاق بنا لیا ہے. دیکھیں جس چیز کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو تو بس پھر وہ چیز مذاق بن جاتی ہے. اکثر دیکھیں ہماری گفتگوؤں میں اسلام کے بعض اراکین پر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج کل عید الاضحیٰ کا زمانہ ہے، 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی، اتنی قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اتنا گوشت ایک دن میں ہم ضائع کرنے کے بجائے یہ ہم کسی غریب کو دے دیں یا اس کی مدد کر دیں. اب یہ ایک مذاق ہے دین کے ساتھ. دین تو اطاعت کا نام ہے. سنا، ہم نے سنا اور ہم کہنا مانیں گے. اس میں آپ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں کہ ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے دیکھیں ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو تولتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے، یار یہ تو سنت رسول ہے، اگر ہم نے نہیں کی تو کیا ہوا، ہم کافر تو نہیں ہو جائیں گے. ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے. داڑھی تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، اور یہ کفر، اس سے بندہ کافر بھی نہیں ہوتا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم نے داڑھی منڈوانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس طرح تو آپ ہر ایک سنت کی تحقیر کرتے رہیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہوگا. دیکھیں دین جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور رسول کی پیروی یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا اللہ تعالیٰ لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ اگر ایک سنت کو چھوڑتے ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ داڑھی میں یعنی داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں داڑھی ہے. تو آپ نے ایک سنت کی تحقیر کی اور اس کو آپ ہر روز منڈوا رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. یہی ایک جواب ہے آج کے مسلمان کا داعی قرآن کو کہ تم اپنی کہے جاؤ، اپنے
مرضی سے زندگی گزارو، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ ہم تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے سامعین کرام، میری تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں باتیں کرتا ہوں وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور عام طور پہ دیکھ لیں، یعنی ہمارا تو کیا ہے، درس قرآن ہے، وہ سارا پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، لیکن اس کے سننے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کی نظر سے نہیں گزرتا، لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن فہمی کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ تو روح کی بات کر رہا ہے، اور ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو کوئی فیس بک پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، کن کلپس کو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، پوری توجہ سے دیکھتے ہیں، اس میں بریک نہیں لاتے۔ اور ہمارے سننے والے تو بس وہ جو اسٹیٹس ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ 70% ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 3 سیکنڈ کے لیے وہ ایک کلپ کو کھولا، یہ تو قرآن ہے، چلو چھوڑ دو۔ تو بہرحال آپ نے احتساب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم